السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز کے غیر متحرک ہونے اور پیپلز پارٹی کے روٹھ جانے کے بعد پی ڈی ایم جیسے لاوارث ہو گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ملاقات کا انتظار کرتے رہے اور ایک ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ انتظار تھا مولانا صاحب کو شہباز شریف کی ملاقات کا، جو نہیں ہوئی، اور مولانا صاحب کو غیر متوقع طور پر پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب ملنے گئے اور 2.5 گھنٹے تک وہ ملاقات چلی۔ اور ملاقات میں کیا ہوا یہ تمام تفصیلات گزارش کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو آج فون کیا، ان کو ملاقات نہ کرنے کی جو وجہ بتائی، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شہباز شریف نے رہائی کے بعد جو ان کی فون پر بات چیت ہوئی تھی، مولانا صاحب نے فون کیا تھا، اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شہباز شریف نے کیا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کر سکے، پی ڈی ایم کا اجلاس جو مولانا فضل الرحمان صاحب بلانا چاہتے تھے وہ اجلاس شہباز شریف صاحب نے کیوں رکوایا سربراہ اجلاس، یہ ساری باتیں۔ مگر اصل مدعا جو ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب کا پی ڈی ایم سے اسی طرح دور ہونا جیسے پی ڈی ایم بننے سے پہلے اے پی سی کا معاملہ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور شہباز شریف صاحب آگے آگے ہوتے تھے، اور تقریباً 6 ماہ بعد جا کر کوئی ملاقات ہوئی تھی دونوں کی، اور اس کے بعد ایک اے پی سی ہوئی تھی اور اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم بنا تھا۔ اور پھر اب جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی اور دیگر مسلم لیگ نون کے قائدین، پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ جب اتحاد میں تھے، متحد تھے، تو مسلم لیگ نون ہر موقع پر پی ڈی ایم میں جہاں پر بلاول بھٹو نہیں بھی ہوتے تھے، جس جلسے میں، جس اجلاس میں، مریم نواز صاحبہ ہر جگہ پہنچتی تھیں۔ شہباز شریف صاحب رہا ہوئے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے، ظاہر ہے بنتا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اب کیونکہ صدر ہے شہباز شریف صاحب، تو اب مسلم لیگ نون کی نمائندگی وہ کریں گے اور ظاہر ہے میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلوں گی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد توقع تھی اور مولانا صاحب بھی اسی انتظار میں تھے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود چل کر آتے ملاقات کرنے، جو مجھے پتہ چلا ان کا ارادہ تھا، لیکن ان کی طبیعت 2 بار خراب ہوئی، آج کل پھر ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ نکل نہیں سکے، اور طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکے، اور پھر ان کا خیال تھا کہ یہ بات شہباز شریف صاحب کو پتہ ہوگی، لہٰذا شہباز شریف حال پوچھنے تو آئیں گے، مگر شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں سفارت خانوں میں تو جاتے رہے مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملنے نہیں گئے، جس کا انہوں نے آج صبح پھر واپس آ کر لاہور آ کر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مولانا صاحب کو فون کیا اور ان کے ساتھ معذرت بھی کی اور ان کو وجوہات بھی بتائیں۔ اور آج کیونکہ ان کا لاہور ہائی کورٹ میں تھا معاملہ، وہ جو بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے بیرون ملک اجازت دینے کے لیے جو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی، تو اس میں وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے، تو وہ وہاں گئے لیکن مولانا صاحب کے پاس چل کر نہیں گئے۔ جب مولانا صاحب نے باقی شہباز شریف صاحب کی سرگرمیاں دیکھی تو میری اطلاعات ہیں، تو وہ جو ناقابل تردید اطلاعات، کہ مولانا صاحب نے اپنے لوگوں میں گلا کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یعنی اب شہباز شریف صاحب اسلام آباد آ کر چلے بھی گئے، ہمارے پاس آئے بھی نہیں، اور ہم سے جو ایک وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اور وہ وعدہ کیا کیا تھا شہباز شریف صاحب نے؟ ہوا یہ تھا کہ جب شہباز شریف صاحب رہا ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا معاملہ عروج پر تھا، اے این پی اور پیپلز پارٹی کی جو وہ وعدہ خلافی تھی اس پر ان کو نوٹسز بھیجے گئے تھے شوکاز، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے جو سربراہی اجلاس تھے وہ بے مزہ سے ہو گئے تھے۔ پھر ایک اجلاس ہوا تھا جی ایٹ کا دوسرا اجلاس، وہ 8 کا گروپ یعنی پیپلز پارٹی اور مائنس اے این پی مائنس پیپلز پارٹی، باقی جو 8 جماعتیں تھیں جس میں جے یو آئی، مسلم لیگ نون، جمہوری اپنا جو تھی ان کی خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کی آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جماعت، اور اس کے علاوہ وہ جے یو پی، اور یہ ساری جماعتیں جو 8 جماعتیں تھیں، مینگل صاحب کی این پی دونوں، تو یہ 8 جماعتیں تھیں، تو ان کا ایک اجلاس ہوا تھا جس اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا تھا، شاہد خاقان عباسی کے یہاں ہوا تھا کہ ان کو شوکاز نوٹس بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ اب ان کو مہلت دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک سربراہی اجلاس مولانا صاحب نے بلوانا تھا، تو وہ سربراہی اجلاس وہ نہیں ٹیکنیکلی بلا پا رہے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی تو اتحاد سے بھی نکلی نہیں تھی، تو بہرحال وہ سارے معاملات، تو وہ جو تھا اس کے بعد ظاہر ہے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی تھی، تو امید تھی کہ وہ باہر آئیں گے، تو اس کے بعد باقی معاملات ان کے ساتھ مشاورت میں چلائے جائیں گے کہ جی کرنا کیا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب باہر آئیں گے
تو ان کا جو موقف ہوگا پیپلز پارٹی کے متعلق یا ANP کے متعلق یا اتحاد کو چلانے کے متعلق وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب سے. اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو راضی کر کے آگے چلنے کے قائل ہیں, تو وہ اپنے بھائی کو منا لیتے, تو اس وجہ سے کوئی فیصلہ وہ جو تھا نا, جو نوٹس دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو, اس پر جو 2 بار مہلت دی گئی پیپلز پارٹی اور ANP کو, اس کے پیچھے یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب جب آئیں گے باہر اور یہ جماعتیں نہیں ہوں گی اور وہ چاہیں گے کہ ان کو واپس لایا جائے تو پھر مسئلہ ہوگا, لہٰذا اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. اسٹے آرڈر ہو گیا تھا بیسیکلی کہ اب اس کو جو جہاں ہے اس وہاں کی بنیاد پر معاملات کو رکھا جائے. تو جب شہباز صاحب رہا ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو ایک فون کیا, اور فون کر کے مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ معاملات بہت گمبھیر ہیں, گڑبڑ چل رہی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا آگے بڑھیں چیزوں کو لے کر. اب آپ باہر آ گئے تو اب ذرا وقت دیجئے حضور, مل بیٹھیں اور سربراہ اجلاس بلائیں. تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی میں ابھی کیونکہ آیا ہوں کافی عرصے سے, میرا چیک اپ نہیں ہوا, ظاہر وہ کینسر میں ہے اور ان کا وہ ڈیو ہوتا ہے, اور وہ جائز ایک وہ بہانہ نہیں, ایک جائز ریزن تھی, سالڈ ریزن تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی باہر آیا ہوں اور میں نے ابھی کروانا ہے چیک اپ اپنا, تو اس کے لیے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے ڈاکٹرس نے ریکمنڈ کیے, تو مجھے 4-5 دن لگ جائیں گے, وہ میں کروا لوں تو اس کے بعد ہم مل بیٹھتے ہیں. تو پھر مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اس کے بعد تو پھر ہو جائے گا اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا, تو پھر چلیں عید کے بعد ہم رکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلیں پھر عید کے بعد رکھ لیتے ہیں. لیکن اتنے میں یہ ہوا کہ مولانا صاحب پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کو ڈائریا اور کچھ اور ایشوز ہو گئے, تو مولانا صاحب اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے. مولانا صاحب اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے, سب کو پتا تھا کہ مولانا صاحب اعتکاف میں نہیں بیٹھے, جو بھی سیاسی لوگ ہیں ان سب کو پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا, ہم جرنلسٹ ہیں کہ مولانا صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے. لیکن یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کا اور مولانا صاحب کا رابطہ نہیں ہوا. مولانا صاحب اس انتظار میں تھے کہ ان کو پتا ہوگا کہ میں علیل ہوں, میری طبیعت دوبارہ خراب ہے تو حال پوچھنے آ جائیں گے, مگر شہباز شریف صاحب حال پوچھنے نہیں گئے. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب کو پتا چلا, ان کو وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو ان کو پتا چلا کہ جناب مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہے, تو وہ چلے گئے ان سے کل ملنے. جب ملنے گئے 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. شروع میں نے فون کیا, پوچھا کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور مولانا صاحب کے جو قریبی لوگ جو ملاقات میں موجود تھے, انہوں نے کہا وہ صرف بیمار پرسی کرنے آئے ہیں, کوئی اتنا خاص ایجنڈا لگ نہیں رہا. جب تک وہ ملاقات میں موجود تھے نا لوگ تو ان کو, لیکن اس کے بعد کیونکہ مولانا صاحب نے ان کو بٹھا دیا, ملاقات طویل ہو گئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی. تو 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں بار بار یہ تو نہیں پوچھ رہے ہوں گے کہ اور بتائیں مولانا صاحب کیا حال ہیں آپ کے, اور سنائیں طبیعت کیسی گزر رہی ہے, اور سنائیں روزے کیسے گزر رہے ہیں, اور سنائیں تراویح کیسی گزر رہی ہیں, یا اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں. کتنا کہا ہوگا اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں, نہیں ہوا ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا کہ جناب PDM کا کیا کرنا ہے, آگے کیسے چلنا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, وہ ساری باتیں ہوئیں. اور اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں زیادتی نہیں زیادتیاں, لہٰذا ہمیں تو اب بڑے مسائل ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے میں. راجہ صاحب نے جو بات کی, میرے ذرائع کہتے ہیں, انہوں نے کراچی میں جو کچھ مسلم لیگ نون اور دیگر JUI اور دیگر نے موقف اختیار کیا کراچی کے NA 249 پر, اس پر کھل کر گلا کیا مولانا صاحب سے. اور انہوں نے کہا کہ ہر جگہ, میں کوٹ ان کوٹ راجہ پرویز اشرف کا جملہ بتا رہا ہوں, کہ ہر جگہ PTI ہار رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم PTI کو نشانہ بنائیں, یہ دکھائیں لوگوں کو کہ PTI شکست کھا رہی ہے اور آپ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں ایک حلقے کو لے کر, اور ہم آپ کو یہ کرتے ہیں کہ اب پنجاب میں آپ مسلم لیگ نون جیتی ہے تو ہم نے مبارکباد دی, ڈسکا میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے, جتنا بھی معاملات تھے ہمارے آپس میں وہ ہم نے اس کو خاطر میں نہیں لائے, مبارکباد دی دوسری جیت پر بھی. تو ہم تو یہ کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ دیکھیں مولانا صاحب کیا ہو رہا ہے. تو اس پر میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہاں بالکل آپ کا یہ گلا ٹھیک ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ نے جو زیادتی پہلے کی اس کا کوئی ازالہ کیجئے, اس کو بھی دیکھتے ہیں, آئیں بیٹھیں چلتے ہیں. تو راجہ مل کر, تو راجہ صاحب نے میرے ذرائع کے مطابق راجہ صاحب نے کہا کہ میں کوئی مینڈیٹ لے کر نہیں آیا, اجازت لے کر آیا تھا کہ آپ کی بیمار پرسی کروں, اگر آپ یہ معاملات ہیں تو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ زرداری صاحب سے رابطہ کر لیں. تو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ زرداری صاحب کو کہیں کہ وہ کوئی انیشیٹو ایسا لیں جس سے لگے کہ جی وہ PDM کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم بھی کچھ معاملہ آگے بڑھاتے ہیں, ہم بھی ادھر دوسری پارٹی کو یعنی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو, یعنی مولانا صاحب نے پل کا کردار ادا کرنے کی آفر کی, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ, اس طرف کچھ کریں گے. تو راجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اب یہ معاملہ زرداری صاحب تک جائے گا, لیکن
جب میں نے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، باقی سورسز سے میری بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگوں سے میں نے بات کی، ٹاپ لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ بات اپنے لوگوں میں اب کرتے ہیں تو لوگ یعنی لیڈرشپ ہم سے لڑتی ہے کہ بھائی پی ڈی ایم میں اب ہمیں اور کتنا گندا ہونا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب ہم اور کتنا ہم وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر معاملات ہمارے اگینسٹ چلے جاتے ہیں سارے کے سارے. تو پہلے مجھے پتہ چلا کہ جی پہلے تھی پیپلز پارٹی میں پنجاب کی قیادت پی ڈی ایم میں اس طرح ان کنڈیشنز پر یا جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر کے چلنا یا کسی قسم کی معاذ آرائی کے بغیر بیٹھنا، یعنی مسلم لیگ نون سیدھی بات ہے. تو وہ اس پر تو پنجاب کی قیادت کو، پنجاب سے تعلق رکھنے والے سوائے ایک آدھ لیڈرز کے باقیوں کو اعتراض تھا. نیر بخاری صاحب کو اعتراض، قمر زمان کارا صاحب کو، چودھری منظور صاحب کو، میں کتنے نام گنواؤں، سب کو اعتراض تھا اس پہ کہ جی اس طرح ہم نہیں چل سکتے، ہم بی ٹیم مسلم لیگ نون کی نظر آ رہے ہیں تو اس سے تو ہماری سیاست جو ہم پنجاب میں تھوڑی بہت بنا سکتے ہیں وہ نہیں بنا سکیں گے، یا پھر ہم پنجاب میں پولیٹکس ہی نہ کریں. تو پہلے ان کو اعتراض تھے. اور سندھ کی قیادت آصف زرداری صاحب اور دیگر چاہتے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور باقی سندھ کی پوری لیڈرشپ کہ نہیں ہمیں پی ڈی ایم میں ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہاں پر سندھ میں ان کے پی ڈی ایم میں بیٹھ کر سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو وفاقی حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ذرا وہ ایزی ہوتے ہیں، اور سندھ والوں کو تو ویسے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جالا بھگت رہا ہے، لیڈر بھگت رہا ہے، پنجاب والا بھگت رہا ہے پچھلے پتہ نہیں 3 دہائیوں سے، نہ ان کو حکومت مل رہی ہے، نہ ان کو جو سندھ کے پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں نہ ان والی ان کو وہ کیا کہیے کہ وہ حکومتی ہوتا ہے نا جو شان و شوکت جاؤ جلال نہ وہ مل رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ سندھ والے تو راضی تھے کہ جناب بیٹھے رہے ہمیں اتحاد میں، لیکن پنجاب والے کہہ رہے تھے جتنی دیر ہم مسلم لیگ نون سے ڈسٹنس نہیں کریں گے ہم پنجاب میں اپنی سیاست ریوائیو نہیں کر سکتے. تو اب اب یہ جو ہو رہا ہے سارا کچھ جو خاص طور پر کراچی میں ہوا، تو اس کے بعد اب سندھ والوں نے بھی راجہ پرویز اشرف کی ملاقات کے بعد سوال اٹھانا شروع کر دیے، جو مجھے 2-4 لیڈرز نے بتایا کہ انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ یہ ملاقات کس کے کہنے پر ہوئی ہے. تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ملاقات اجازت سے اور مولانا صاحب کی مزاج پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے ہوئی ہے، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا یہ. اور کل اعلامیہ بھی جو جاری ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ جناب وہ جو مولانا صاحب کی طرف سے بھی کہ وہ عیادت کے لیے آئے تھے، اور ان کو پتہ چلا تھا جو ایک بڑے صحافی ہیں، ایک اخبار کے مالک ہیں، وہ مولانا صاحب کے یہاں افطار ڈنر پہ مولانا صاحب کی دعوت پر گئے تھے. مولانا صاحب دعوت ان کو مولانا صاحب نے دی تھی لیکن طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی، تو مولانا صاحب اس افطار ڈنر میں نہیں شریک ہو سکے تھے. ان کے صاحبزادے اور باقی جو ان کے عزیز وہ جو قریبی رفقا تھے وہ اس میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے میزبانی کی تھی، مولانا صاحب نے نہیں کر سکے تھے. یہ بات ان بڑے ایک صحافی کے معرفت پتہ چلی تھی راجہ پرویز اشرف صاحب کو، جس وجہ سے انہوں نے زرداری صاحب سے اجازت لی کہ جناب وہ علیل ہیں اور سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن اگر اجازت ہو تو میں زرداری صاحب نے کہا کہ جی جاؤ، آپ کو کس نے روکا ہے. تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہ تھی نہ انہوں نے لی. تو یہ معاملہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کو اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی تیاری ہے باہر جانے کی، تو اس کے بعد ہی کچھ عید کے بعد ہی اب کچھ ہوگا جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملات اب چلائیں گے شہباز شریف صاحب. تو 2 ملاقاتوں کا قصہ تھا، 2 جماعتوں کا پی ڈی ایم کے ساتھ یا مولانا صاحب کے ساتھ، یعنی ایک جماعت روٹھی ہوئی ہے، ایک جماعت جو پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی تھی مسلم لیگ نون، تو لیڈ کر رہی تھی مولانا صاحب کے پیچھے پیچھے، یا مولانا صاحب اس جماعت کا نیریٹو لے کر جاتا یا ان کا ہم خیال بن کر، یا دونوں ہم خیال، نیریٹو مولانا صاحب کا، مسلم لیگ نون کے ہم خیال. تو ایک ہم خیالی کے طور پہ دونوں چل رہے تھے، یعنی ایک وہ جماعت جو مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون کے خیالات کی مخالف تھی مگر اتحاد میں موجود تھی، ایک وہ جماعت جو مولانا صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی تھی، وہ اب دونوں مولانا صاحب سے دور ہو گئی ہیں. اب میں نے آج جو پتہ کیا تو مولانا صاحب اس معاملے پر کافی ڈسٹرب کہ یار اب کیا ہوگا. لیکن عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری صاحب کو جو پیغام بھیجا ہے اس پر وہ پر امید ہے کہ وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو جواب آئے گا، اور جب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھنے کا اشارہ اندیا دیں گے سربراہ اجلاس کا، تو وہ سربراہ اجلاس ہوگا تو وہاں بیٹھ کر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے. لیکن اب تک یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس ملاقات کا ان کو انتظار تھا وہ ملاقات ان کی نہیں ہوئی، اور جس ملاقات کی ان کو توقع نہیں تھی وہ ان کے پاس دھمکے، اور 2.5 گھنٹے پھر مولانا صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کی، بہت زیادہ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کرسٹوفر گل صاحب ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں جب ہارون رشید بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر ڈیش ڈیش تک نہیں جاتا، یار یہ بات بری ہے، مطلب اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، وہ نواز شریف کی تعریف کرنے لگے اور شیخ رشید خاموش دکھے تو سمجھ لیں کہ کالی دال پک رہی ہے، یعنی معاملہ ہو رہا ہے طے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اوپر الزام تب دیا جائے جب وہ سارا کچھ سرنڈر کر کے آئیں اور کہیں کہ ہمیں ہر صورت اقتدار دیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ فوج ایک حقیقت ہے، اس کا ایک سیاست میں کردار ہے، ایک حقیقت ہے۔ ہر جانے والا جو ہے وہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح سیاست میں مداخلت کی، یا ہر جانے والا جو پاکستان کے اہم عہدوں پر، فوج کے اہم عہدوں پر رہنے والا جو جنرل ہوتا ہے وہ جب کتابیں لکھتا ہے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے کہ بھئی پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے، فوج کا کردار، فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار۔ لیکن میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں سے راستے نکالنے ہیں، سیاسی قوتوں کو، سویلین فورسز کو اپنی زیادہ سے زیادہ جگہ لینی ہے وہاں پہ، ان کو آپ بالکل مائنس نہیں کر سکتے فوری طور پر، ارتقاء کا عمل ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل قوت اپنی شرائط پر بارگیننگ میں، مضبوط بارگیننگ پوزیشن پر اگر کوئی معاملہ طے کرتی ہے تو یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اگر ابھی کوئی دال پک رہی ہے تو پکنے دے بھائی، مطلب ورنہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب جنہوں نے ملک کا یہ کیا، کل کو کوئی اور عمران خان آئے گا تو عمران خانوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے، تو دال پکنے دیں۔ جو پاکستان میں ریئل ڈیموکریٹک فورسز ہے کوئی نہیں، لیکن جو نسبتاً بہتر ہے ان کو آنے دیں بھائی، آ جائیں وہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی وہ ڈیل کر کے نہ آئیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک الگ چیز ہے، ڈیل نہیں کہ جناب آپ جو کہیں گے وہ ہم سرنڈر کر دیں گے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی سرنڈر کر دی ہم نے، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، نہیں۔ ماضی سے سبق سیکھ کر اگر وہ آنا چاہتے ہیں، اور ہوگا یہی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، باقی سب خواب و خیال ہیں۔ آگے جا کر آئیڈیل ہوگا تب جب یہ سلسلہ، یہ سسٹم چلتا رہے گا، تب جا کر ہم آئیڈیلی بات کریں گے کہ جناب ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا مجھے ایک جملہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ارتقاء ہے جمہوریت کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آج جمہوریت میں آگے ہیں تو ہم کہیں گے کہ عدلیہ اپنی لائن، اپنی پرانی غلطیاں نہیں کرے گی، فوج جس کو مداخلت کی عادت ہے وہ دور رہے گی، یا بیوروکریسی وہ سدھر جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا، یہ سارا آہستہ آہستہ ایک ارتقاء کا عمل ہے اور ارتقاء کے ساتھ ہوگا۔ انقلاب تو آتے نہیں نا، نہ انقلاب ہے پاکستان میں، تو یہ پروسیجر تو اسی طرح ہی چلنا ہے۔ طارق ملک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں خان صاحب نے اس بار بات ٹھیک کی ہے، بیوروکریسی اس ملک کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ بالکل جی، وہ بات ٹھیک ہے، خان صاحب نے جو بات کی ہے، جو سفیروں والی بات کے اوپر ہے، لیکن ہر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خان صاحب ہٹا دیں سفیر، ان کو جس سفیر سے شکایت ہے ہٹا دیں، اپنے معاملات پوری دنیا کو دکھانے کے بھائی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، انڈیا آپ کا کوئی قصور نہیں، ہمارے سفیر ہی نالائق ہیں، نائل ہے، سفیر نالائق، نائل مطلب ہماری خارجہ پالیسی فارغ، مطلب یہی ہوتا ہے نا، سفیر ظاہر وزارت خارجہ چلاتی ہے، یعنی ہماری خارجہ پالیسی فارغ ہے، اور خارجہ پالیسی فارغ مطلب ہم بطور ملک فارغ۔ تو یہ نہیں، بالکل بیوروکریسی ہماری سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بیوروکریسی ہے، اس کو نتھ ڈالنی چاہیے، اس کو ٹائٹ کرنا چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کیا، جو طریقہ تھا وہ غلط تھا، باتیں ٹھیک ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔